بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں 65 سال پلس ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی شاندار عمر دی، اور میں نے اس دور کے اندر دو فرعونوں کو بھی دیکھا جو وقت کے بڑے فرعون تھے، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور ایک ضیاء الحق، جو نزدیک عرصے میں آئے، اور انہوں نے خدائی فیصلے کرنے کی کوشش کی اور خدائی فیصلے انہوں نے کیے، اور پہلے تو گھبرائے، پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم تو صاف بچ گئے، لیکن پھر خدا تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا وہ دنیا آج بھی دیکھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک غیر انسانی اور غیر فطری اور خدا تعالیٰ کی جو تعلیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس کے برعکس فیصلے کیے کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میجارٹی اس اتھارٹی کی بنا کے ہم اکثریت میں ہیں تو یہ لوگ غیر مسلم ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں، ہم 72 فرقے مل کے کہتے ہیں کہ یہ 73واں فرقہ ہے، غیر مسلم ہے، اور انہوں نے قرار دیا۔ بہت ساری پیشگوئیاں موجود تھیں، جو پیشگوئیوں کے مطابق ہمیں اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ اس شخص کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس کو حامان کہا گیا۔ حامان فرعون کا وزیر اعظم تھا، اور پھر جو اس کے ساتھ ہاتھ جو ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے حامان کے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا چنیوٹ میں کھڑے ہو کے کہ دیکھو یہ دریا پار والے مجھے کہتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے، دیکھو میرے ہاتھ تو سلامت ہیں، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا ہاتھ کٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ جو ان سے کٹنے کا یہ نہیں کہ آپ ضروری آپ کی جڑوں سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، آپ کے ہاتھ تھے، آپ کی عوام تھی، فوج تھی، آپ کے بیٹے تھے، انہیں کو ہاتھ کیا کرتا ہے۔ جو بیٹی تھی، بیٹے سے بڑھ کے تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، ان کی نسل تباہ ہو گئی بالکل۔ پھر ایک اور فرعون آیا جس نے خدائی فیصلے کیے، اور اس کا نام تھا ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق، جس نے انتہا کے غلیظ فیصلے کیے، ظلم کیے، اس نے لوگوں کے اوپر اتنے ظلم کیے، اور احمدیوں کے خلاف جو فیصلے کیے، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کلمہ پڑھنے کے جرم میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی، کوئی مسجد کو مسجد کہہ دے اس کو اس کی سزائیں کی، اذان پہ پابندیاں لگا دی گئی۔ اس طرح سے ایسے فیصلے کیے، اور اس شخص نے جو سب سے بڑی اس کی بدبختی تھی، اس نے جماعت احمدیہ کے سربراہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اوپر لعنت ڈالی، جو اللہ تعالیٰ کے کبھی بھی کسی گزدہ نیک آدمی پہ اگر اس طرح سے لعنت جائے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آنے والے مہدی اور مسیح کو میرا سلام کہنا، انہوں نے سلام تو کیا پہنچانا تھا، اور اس قسم کی حرکات کی۔ ضیاء الحق کے ساتھ جو ہوا، آج بھی ضیاء الحق کو دنیا میں ایک گندے انسان کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت کو کبھی کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق نے بڑا کام کیا۔ اس کی قبر پہ جا کے دیکھیں جو انہوں نے فیصل مسجد کے میں بنائی ہے، اس پہ کتے دو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کتے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک بدلہ ہوتا ہے ایسے شخص کو کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس نے ایک خدا تعالیٰ کے معمور کے ساتھ زیادتی کی، اس کی جماعت کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ یہ ہے کیا۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا آہستہ آہستہ، زیادہ تیز، لیکن یہ پچھلے 4-5 سالوں میں یہ سلسلہ اور عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ خاص طور پہ یہ 5واں سال ہے، اور یہ جب عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان انصاف کا نعرہ لگا کے حکومت اس نے کی کہ وہ انصاف دے گا، اور ہماری بھی اس سے ملاقات ہوئی عمران خان سے، اور جس نے کہا کہ میں جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم سب کو انصاف دیں گے، اور یہ جو بے ڈنگے قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ختم بھی کریں گے۔ میرے پاس تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، میرے چینل پہ انٹرویو بھی اس نے کیا۔ لیکن ہمارا مقصد نہیں کہ کسی کو گندا کرنا یا جھوٹا کرنا، سب دنیا کو پتہ ہے اس کا کہ عمران خان کیسے یو ٹرن لیتا ہے۔ اس کے دور کے اندر ریکارڈ احمدیوں کی مسجدوں کے پر حملے کیے گئے، خاص طور پہ صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انہوں نے احمدیوں کے مسجدوں کے مینارے گرائے، احمدیوں کے گھروں سے، مسجدوں سے
کلمے نوچے اور کلموں کو نالیوں میں پھینک دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست مدینہ قائم کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کی حکومت جو چلی گئی، لیکن پنجاب میں جو حکومت بنی پرویز الہی، جو ایک انتہا کا بے ایمان، دھوکے باز، ایک گندا ترین آدمی ہے. کرپشن میں سب سے بڑا مقام ہے دنیا میں اگر کوئی کرپٹ ترین آدمی اگر ہوگا تو یہ پرویز الہی ہے، جس نے نیشنل کوآپریٹو کے نام پہ لوگوں کو لوٹا. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اصل میں نقصان اٹھاتے رہے گا. کسی کے دادا کا نقصان کیا تو بیٹا بھول جاتا ہے، باپ کے ساتھ نقصان کیا تو اس کا بیٹا بھول جاتا ہے. یہ لوگ بھول دلی جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. ان کی کرپشن کے قصے اگر سنیں تو میں کسی وقت وہ بھی نکالوں گا اور وہ بتاؤں گا کہ کتنے بڑے کرپٹ ہیں. ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس کو پر لگے. اس نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے نہ رہ جائیں. انہوں نے بھی یہی کام کیا. آج مارٹن روڈ کراچی کی جو مسجد ہے احمدیوں کی، اس کے اوپر یہ شرپسند آئے، سیڑھی لگا کے چڑھے. یہ میں آپ کو فوٹو بھی دکھا دیتا ہوں. سیڑھی لگا کے چڑھے اور دکھاتا ہوں. یہ سیڑھی لگا کے چڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ جا کے انہوں نے 2 فرنٹ کے جو مینارے تھے ان کو انہوں نے گرا دیا. بھلا ان سے پوچھو کہ تمہیں مینارے گرا کے کیا حاصل ہوا؟ ان میناروں کو گرانے سے کہ تمہیں خاص تقویت ملتی ہے، جہاں سے وہاں سے تو اذان بھی نہیں آج کل ہوتی. اذان بھی جو سی ہے، جب سے پابندی لگی اذان پہ، جماعت احمدیہ کے لوگ جو سے ہیں اس بات کا پابندی کرتے ہیں قانون کی کہ اعلان اذان نہیں دیتے. دنیا بھر میں اذان ہوتی ہے، پاکستان میں اذان نہیں دی جاتی. یہ حرکات ہی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بچت ہو جائے گی. بچت ان کو خدا تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کو یہ امید ہے کہ عوام شاید ہماری طرف راغب ہو جائے اور ہمیں ووٹ پڑ جائیں. ان کو خدا تعالیٰ کی رحمت کی یا خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کو ان کی پرواہ نہیں ہے اس کی. ان کو پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان باتوں سے. لیکن وہ کہتے ہیں عوام راضی ہو جاتے ہیں. عوام کا درجہ اس وقت خدا سے بڑھ کے ہے. تو عوام راضی ہو جائیں گے اور ہمیں ووٹ میں لیں، کیونکہ ایک ہی کارڈ ہے اس وقت رہ گیا ان کے پاس، دونوں پارٹیوں کے، دونوں طرف کے، حکومت کے پاس بھی اور عمران خان دوسری طرف ہے اس کی پارٹی کے پاس بھی. عمران خان بھی کسی کو کہتا ہے میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، الف بے نہیں پتا اس کو کسی چیز کا، لیکن چلو کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے؟ اس نے نہیں پڑھی ہوگی بھیا کا نابود ہو، بھیا کا نسرین اس کو کہہ لیتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، جو کہتا ہے جتنا بھی کہتا ہے ہمیں اس کی اس بات کا کوئی نہیں ہے. لیکن جو کر رہا ہے، جس قسم کی بات کہتا ہے میں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے جی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن میں کوئی نہیں لکھی ہوئی، یہ جھوٹ ہے. یہ نہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی جس کا حوالہ وہ قرآن شریف میں دیتا ہے. تو بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ایسے بچ جائیں گے صرف عوام کی تائید حاصل کرنے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے عوام کی توجہ اپنی طرف مربوط کی ہوئی ہے. الیکشن لڑے گا، الیکشن جیت بھی جائے گا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھنا، عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت، آپ جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو اور اس کی سزا جو سی عوام کو مل رہی ہے. آج پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو رہے. دنیا کی اگر پوری دنیا پہ نظر ڈالی جائے تو سب سے بدترین حالات اگر کسی ملک کے اندر ہیں وہ پاکستان ہے. ذرا سی چیز پہ گولی مار دی جاتی ہے. موبائل کوئی نہ دے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں، موبائل دے بھی دے تب بھی گولی مار دیتے ہیں. یعنی کہ وہ اس وقت وہ فرسٹریشن اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اس حالات میں گئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو وہ یہ شک ہوتا ہے کہ پیچھے سے آ کے مجھے نہ مار دے، وہ پہلے گولی مار دیتے ہیں. اس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی ڈر لگا ہوتا ہے. تو یہ حالات پاکستان میں برے ہو رہے ہیں. آٹا وہاں نہیں مل رہا. اب میں انڈیا ریڈیو ٹی وی سن رہا تھا، وہ پاکستان کو بھیک منگا کے طور پہ پاکستان کو کہہ رہے کہ پاکستان ایک بھیک منگا ہے. اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ میں کہنا نہیں چاہتا. تو یہ عام بات ہو گئی. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ آپ نے جس راستے پہ قائد اعظم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو چلایا تھا،
آپ اس کی وفات کے ساتھ بلکہ وفات ہونے سے پہلے ہی آپ اس راستے سے بھٹک گئے تھے اور آپ ان لوگوں کی طرف چلے گئے تھے جو پاکستان کے دشمن تھے، یعنی کہ مولویوں کو، جماعت اسلامی کے لوگوں کو، مولوی مودودی کے، اور ان لوگوں نے آ کے آپ کی جڑوں میں، یعنی کہ آپ کے خون کے اندر سرایت کر گئی تھی، اور وہ خون میں سرایت کرتے کرتے آج اس ملک کی وہ حالت ہے کہ ایک دنیا کے اندر نقشے میں دیکھا جائے تو ایک بدقسمت ترین ملک ہے۔ کہتے ہیں جی پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا، اور پاکستان تو ٹوٹ چکا ہے، یہ پاکستان قائد اعظم کا نہیں ہے۔ جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے ہوتے تھے تو پاکستان کا وہ قائد اعظم نہیں تھا، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان جو ہے ضیاء الحق کا پاکستان ہے۔ یہ جو حرکات قوانین بدلتے جا رہے ہو، یہ نواز شریف کا، بے نظیر کا اور عمران خان کا پاکستان ہے، جنہوں نے اس کی حالت یہ کی ہے۔ اور باقی جرنیلز کا پاکستان ہے، جو جرنیل تو بیچارے مجبوری طور پہ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو جرنیل بن جاتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں، اگر وہ بھی قانون سازی میں حصہ دار ہوں گے تو وہ بھی اس سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ اے اللہ میرے پاکستان کو بچا، یہ پاکستان جو ہے ان نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور انہوں نے اس کو برباد کر دیا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔